بے قراری بے قراری بے قراری تھی نیند آ گئی بے قراری بے قراری تھی نیند آ گئی لب پہ جب ان کا نام آ گیا بے قراری تھی نیند آ گئی لب پہ جب ان کا نام آ گیا بے قراری تھی نیند آ گئی لب پہ جب ان کا نام آ گیا بے قراری تھی نیند آ گئی لب پہ جب ان کا نام آ گیا ذکر احمد ذکر احمد ذکر احمد سکون کے لیے کس طرح میرے کام آ گیا ذکر احمد سکون کے لیے کس طرح میرے کام آ گیا۔ آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز۔ توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ آدم کے پاس جانا، کبھی حضرت نوح کے پاس جانا، کبھی حضرت ابراہیم کے پاس جانا اور لوٹ کر آنا، اور پھر انبیاء کرام کا ان سے کیا کہنا، یہ پورا واقعہ آپ کے ذہن میں ہے۔ دو مصرے میں اتارنے کی کوشش کی ہے، دیکھیے گا کہ وہ صفیو خلیلو نجی وہ ذبیح و کلیم و مسیح۔ میں نے اوصاف انبیاء سے کام چلانے کی کوشش کی ہے، دیکھیے گا کہ وہ صفیو خلیلو وہ ذبیح و کلیم و مسیح۔ اذہبوا کہے کہ سب نے کہا، اذہبوا کہے کہ سب نے کہا، مجھ کو چھوڑو امام آ گیا ذکر۔ اذہبوا کہے کہ سب نے کہا، مجھ کو چھوڑو امام آ گیا ذکر احمد سکون کے لیے کس طرح میرے کام آ گیا۔ اور یہ بالکل میلاد پاک کے رنگ میں ڈوبا ہوا شعر ہے، اور اس شعر کی خوبی یہ ہے کہ سن کر جس کا چہرہ کھل جائے، ہم ایسے ہی جیسے آپ کا ابھی کھلا ہے، جس کا چہرہ کھل جائے سمجھ جاؤ اپنا۔ اور کسی صاحب کا یہ شعر سننے کے بعد اگر چہرہ اتر جائے، ویسے امکان اس مسجد طیبہ میں ایسے لوگوں کا آنے کا کم ہے، لیکن غلطی سے کوئی آ جائے اور چہرہ اتر جائے تو سمجھ جانا اپنا تو نہیں لگتا، کہیں اور سے آ گیا۔ تو شعر سننے کے بعد دائیں بائیں کا انوائرمنٹ بھی دیکھ لینا کہ کیا لے کے آیا، یہ کینہ لے کے آیا ہے یا آقا کا مدینہ لے کے آیا۔ شعر کی کے رنگ کو محسوس کیجئے گا۔ میلاد کا شعر میں اس کے بعد سناتا ہوں، پہلے وہ عقیدے والی زبان سننے جس کا میں نے ذکر کیا کہ فرش والے پڑھے جھوم کر، عرش والے
کہیں لب بلب، توجہ چاہوں گا، فرش والے پڑھے جھوم کر، عرش والے کہیں لب بلب، مصطفیٰ جان رحمت پہ جب مومنوں کا سلام آ گیا، مصطفیٰ جان رحمت پہ جب مومنوں کا سلام آ گیا۔ یہ بات تو طے ہے کہ جب سے اللہ نے اس کائنات کو بنایا، حالانکہ اس وقت جب بھی نہیں تھا، یہ صرف تقریب فہم کے لیے آپ کو سمجھایا جا رہا ہے، جس وقت کن کہہ کر اس کائنات نے فیکون کا تاج پہنا، تب سے لے کر کے سرکار کی میلاد تک اور سرکار کی میلاد سے قیامت تک، اس سے اچھا چھڑ، اس سے اچھی گھڑی، اس سے اچھی ساعت اس نیل گگن نے دیکھی نہیں جس ساعت میں آمنہ کا لال دنیا میں آیا۔ اب میں یہ کیسے کہوں کہ جب سرکار کا میلاد ہوا تو اس وقت برگ و ثمر کس خیال میں تھے، شمس و قمر کا کیا رنگ تھا، شجر و حجر کیسا جھوم رہے تھے، اور خشک و تر کس مستی میں تھے، جنتی حوریں زمین کی بلائیں لے رہی تھی، آسمان زمین پہ رشک کر رہا تھا۔ یہ ایک ایسے انمول گوہر ہے کہ ایک ایک کی تشریح میں کافی وقت لگے گا، بس میں نے 2 مصرے میں سمیٹنے کی کوشش کی ہے۔ دیکھیے گا کہ وہ مہک، وہ چمک، وہ دمک، جس پہ قربان ہو جن و ملک، وہ مہک، وہ چمک، وہ دمک، جس پہ قربان ہو جن و ملک، آمینہ کیوں، آمینہ کیوں، آمینہ کیوں بلائیں نہ لے، گھر میں حسن تمام آ گیا، آ گیا۔ بس آمینہ کیوں بلائیں نہ لے، گھر میں حسن تمام گئے۔ اور ایک میسج چند روز پہلے حضور غازی ملت کا خطاب فیض الاسلام میں ہوا تھا، اس وقت ایک تاریخی واقعہ سرکار سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کے حوالے سے بہت ہی دل افروز، بہت ہی خوبصورت واقعہ تھا۔ بس اس واقعے کو ذہن میں رکھیں، اس سے میسج کیا ملا ہے۔ میں صرف میسج پہ 2 مصرے پیش کر رہا ہوں، توجہ چاہوں گا کہ جب عمر ابن، دیکھیے گا خاص توجہ، جب عمر ابن خطاب کو نور وحدت ملا آپ سے، جب عمر ابن خطاب کو نور وحدت ملا آپ سے، دو جہاں کی، دو جہاں کی، دو جہاں کی ملی نعمتیں، دل میں جب احترام آ گیا، ملی جب حضرت فاروق اعظم نے جبین نیاز خم کی اور دامن مصطفیٰ کو پکڑا، تب انہیں دونوں جہان کی نعمتیں ملی، دو جہاں کی ملی نعمتیں، دل میں جب احترام آ گیا۔ اور علماء کرام جلوہ بار ہیں، یہ آخری شعر اور حاصل کلام شعر بالکل خانقاہی رنگ میں ڈوبا ہے تو نعت کا شعر مگر بالکل منقبت کے رنگ میں۔
توجہ چاہوں گا خاص طور پہ. ذکر احمد سکون کے لیے کس طرح میرے کام آ گیا. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ پہلے مصرے میں کتنے لوگ کیچ کر لیتے ہیں کہ دوسرے مصرے میں کیا ہونے والا. خاص توجہ چاہوں گا کہ وہ مدینے سے پھوٹی کرن. آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز. توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل. کرن آئی سنجر سے اجمیر کو ہر طرف میں کدے کھل گئے. ہر طرف میں کدے کھل گئے. سب کے ہاتھوں میں جام آ گیا. آ گیا. اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہر طرف میں کدے کھل گئے. خانقاہی نظام آ گیا. آ گیا ذکر احمد سکون کے لیے. اب دل تھام کے سنیے گا. یہ مقطع ہے اور بہت نازک ہے اور بڑے بڑے اساتذہ اردو زبان کے یا تفقہ فی الدین کے مالک ان کے سامنے میں نے یہ کلام سنایا بھی ہے اور اس مقطع کو انہوں نے حاصل کلام کہا. دعائیں بھی دی. یہ اتنا نازک مقطع ہے, اتنا نازک مقطع ہے کہ پہلے مصرے پہ اگر آپ نے نتیجہ نکال لیا تو لینے کے دینے پڑے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جب پہلا مصرع ہو تو آپ چپ رہیں, دوسرے مصرے کا انتظار کریں. اور میرا دعویٰ ہے کہ دوسرا مصرع پورا کان تک پہنچے گا بھی نہیں کہ پورا مجمع سبحان اللہ کا. بہت نازک شعر ہے. علماء جانتے ہیں کہ معطوف معطوف علیہ کے درمیان جو یہ حرف اور ہے یہی قابل غور ہے شعر میں. اسی لیے معطوف پر کوئی عقیدہ اس وقت تک نہیں بنایا جائے گا جب تک کہ اور کے بعد معطوف علیہ کا ذکر نہ آ جائے. تو پہلا مصرع جو ہے یہ معطوف علیہ, دوسرا مصرع معطوف. اب اس طرح سے معطوف علیہ کی جو نسبت عطفیہ ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی کوئی دقت نہیں ہوگی سمجھنے میں. شعر دے رہا ہوں پوری زندگی کے ساتھ دیکھیے گا. ذکر احمد سکون کے لیے کس طرح میرے کام آ گیا. عجیب و غریب تمنا. آپ سوچیں گے یہ نورانی میاں کی ہو سکتا ہے ان کی ہی تمنا ہو, ہماری یہ تمنا نہیں. مگر دوسرا مصرع پہنچتے ہی آپ کہہ دیں گے صرف آپ کی نہیں ہم سب کی تمنا ہے. بڑی عجیب تمنا ہے. دیکھیے گا کہ نور محشر میں اٹھے اس طرح بیڑیاں ہوں پڑی پاؤں میں. نور محشر میں اٹھے اس طرح بیڑیاں ہوں پڑی پاؤں میں. اور آقا کہیں چھوڑ دو یہ تو میرا غلام آ گیا. اور آقا کہیں چھوڑ دو یہ تو میرا غلام آ گیا. بے قراری تھی نیند آ گئی لب جب ان کا نام